صلی علی رسولہ کریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کا ٹائٹل نیم ہے اقترب للناس۔ پارے کا نام سنتے ہی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس حساب کی بات کی جا رہی ہے، کون سا وقت قریب آ گیا ہے۔ جی ہاں، قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل ہم نے پارہ نمبر 16 میں پڑھا تھا سورۃ کاف کا آخری حصہ، پھر سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، 3 اہم صورتیں پڑھی، جن کے پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ دنیا میں ہونے والے ہر معاملات کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف واقعات کس طرح سے بظاہر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود وہ اپنی تہوں کے اندر بہت ساری حکمت اور نصیحتیں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ پھر ہم نے سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی مناجات اور ان کی سرگوشیاں دیکھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی، اور اس میں یہ دیکھا کہ اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ دوسروں کی بجائے اللہ کو اپنے راز بتاتے ہیں، اپنے دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی خاص علامت یہی ہوتی ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے نقطہ عمل یہ ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم نے اللہ کی طرف جھکنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ ایک ہی ذات ہے جسے میں آپ بلکہ ساری کائنات پکارتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، آمین۔ پھر سورۃ مریم، اور اس میں ہم نے دیکھا یوم الحسرہ، یعنی قیامت کے دن سب کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش کچھ اور کام کر لیے جاتے۔ نیکوں کو حسرت ہوگی کہ اور نیکیاں کیوں نہ کر لی، بدوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نیکیاں کر لیتے۔ اسی طرح جو نان مسلم ہیں ان کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں کو خود کو شرک سے پاک رکھنا ہوگا۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بارے میں پڑھا، اور کل کے بارے میں 2 دعائیں بھی ہم نے یاد کی۔ پہلی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور دوسری دعا ہم نے پڑھی تھی رب زدنی علما۔ دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ بڑی اچھی طرح سے ہو گیا۔ دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں، اگر علم کی دولت سے محروم ہیں تو سب کی سب بیکار ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا کہ نماز اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وراثت کی بجائے ورثے پر نظر رکھنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے وراثت نہیں ورثہ چھوڑنا ہے۔ دنیا کے لیے ایک خاص مقصد بنانا ہے اور اس مقصد کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آج کے پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دعا ہے کہ اللہ میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو ورثہ بنا دے، ایسا ورثہ جس کے بعد لوگ مدت سے فائدہ اٹھائیں۔ 17ویں پارے میں سب سے پہلی سورۃ انبیاء ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انبیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے، اور یہ بھی کہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے، مگر کس طرح آزمائشوں میں ڈال دیے گئے، اور مشکل میں اور آزمائش میں انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے سوا کسی زندہ اور مردہ ہستی کے سامنے دعا کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ جب بھی سر جھکا تو صرف اللہ کے سامنے جھکا۔ کسی نبی کے ہاتھوں میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ اس نے کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، یا کسی نبی کے گلے میں آپ کو کوئی تعویذ نظر نہیں آئے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے، اور اس پارے کے اندر ہم جو خوبصورت دعائیں پڑھنے والے ہیں ان دعاؤں کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، اور یہ بھی کہ جو انبیاء ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر ہم ان کے طریقوں پر نہیں چلتے تو پھر فائدہ کیا تھا؟ ماضی کی شخصیات نے جس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا،
جیسے کہ پچھلے بارے میں ہم نے پڑھا، معلم اور متعلم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح کہ امام مسلم استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جس طرح کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے، امام بخاری شاگرد تھے امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد تھے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد تھے امام مالک کے، اور امام مالک شاگرد تھے نافع کے، اور نافع شاگرد تھے الاعرج کے، اور الاعرج شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ شاگرد بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری بھی نسبت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ دے۔ اس پارے میں ہم نے حج کے بارے میں پڑھنا ہے، حج جو کہ اتحاد امت کی نشانی ہے، پھر یہ کہ اللہ کے کاموں میں پرخلوص ہو کر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، دین اور دنیا کی کوششوں میں دین کو اوپر رکھنا ہے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اس کا مذاق نہیں بنانا۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان ایک چنی ہوئی پسندیدہ قوم ہے، اس لیے اپنی اقدار کو پہچاننا ہے۔ سورۃ انبیاء مکی سورت ہے، آیت 112 اور رکوع 7 ہے۔ سورتوں کی ترتیب میں اس کا نمبر 21واں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے حساب سے اس کا نمبر 17واں ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں پر ظلم، مشکلات اور آزمائشیں بڑھ گئی تھی، اور مکی صورتوں والا رنگ آپ کو ان صورتوں میں یہاں پر نظر آئے گا۔ آیات چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے دریا کے کنارے کھڑے ہوں تو پانی کی گہرائی کم ہوتی ہے، لیکن دریا کی چوڑائی کم ہوتی ہے، مگر جوں جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں دریا کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے۔ دراصل یہ صورت سفر ہجرت میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، اس لیے کسی مصحف پر آپ کو یہ مدنی صورتوں میں نظر آئے گی اور کسی پر یہ مکی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، غافل انسان ہوش میں آ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق فرمایا، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، تب کفار مشرکین نے کہا، یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے۔ اب جو یہ معجزات دکھاتا ہے اور اس کلام کو سن کر لوگ اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو جادو ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو طرح سے طعن کیا، ایک یہ کہ آپ بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہ بیان فرمائی ہے، مثلا سورۃ انبیاء میں، سورۃ تغابن میں، سورہ قمر میں، سورۃ مومنون میں، سورۃ فرقان میں اور سورۃ ابراہیم میں۔ پہلے کفار مشرکین کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، آج کل کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتے، نبی یا تو خود اللہ ہیں یا پھر اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے بھی پہلے لوگوں کی مثال جیسی بات کی، یعنی انہوں نے بھی پہلے لوگوں کی بات جیسی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا۔ اور دوسرا طعن کیا تھا
کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک جادو ہے۔ کفار کا یہ تان بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اسی طرح اعتراض کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ پس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے، یعنی یہ شاعر ہے۔ انہوں نے قرآن کو استغفر اللہ شاعر کا کلام کہا اور کہا کہ اس نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے۔ خوب جانتے تھے کہ یہ کلام سچا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اپنے حسد، بغض، ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی کہ اس سے پہلے بھی تو بہت ساری بستیاں ہلاک ہو گئی تھی اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو جب یہ ان کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے، ان کے واقعات کو سن کر نصیحت نہیں پکڑتے، تو اب یہ کیا ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، یعنی انبیاء جتنے بھی آئے وہ انسان ہی تھے، بشر تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ پس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا کیا ہے؟ یعنی وہ تمام رسول جو آپ سے پہلے آئے، جن کے رسول ہونے کو یہ بھی مانتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام، وہ سب بشر تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو یہ لوگ آپ کو بشر ہونے کی وجہ سے رسول کیوں نہیں مانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن چنے ہوئے انسان تھے۔ اپنا کپڑا خود ٹٹول لیا کرتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے، اپنا ہر کام خود کر لیتے تھے۔ زمین میں اگر فرشتے رہا کرتے تو رسول بھی فرشتہ آتا۔ اب جب کہ انسان بستے ہیں تو ان کے لیے نمونہ اور ان کی رہنمائی کرنے والا انسان ہی ہو سکتا تھا، کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کر دیا تو ہم نے انہیں نجات دی، اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک جسم رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ مشرکین خواہ پہلے زمانے کے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا پھر ہمارے زمانے کے، سب کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ بزرگ کھانے پینے سے بے نیاز اور بیوی بچوں سے مستغنا ہوتے ہیں، اور دنیا کے دھندوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کی نگاہ میں بزرگ اور پیر بننے والے حضرات کمائی وغیرہ چھوڑ کر کٹیاؤں اور خانقاہوں میں ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ ان بزرگوں کے بعض عقیدت مند ان کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور کر دیتے ہیں، جن کا ہونا ممکن ہی نہیں اگر یقین نہ آئے۔ تو آپ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کو پڑھ کر دیکھیے گا ذرا۔ مثلا فلاں بزرگ نے پہلے ایک دن کھانے کا ناغہ کیا، پھر 1 ماہ کا، پھر 1 سال کا، اور پھر ساری عمر کا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان بنا کھائے پیے زندہ رہے؟ پنجاب کے ایک بزرگ کے متعلق ان کے عقیدت مندوں نے اس طرح سے مشہور کر رکھا ہے کہ انہوں نے 12 سال کچھ کھائے بغیر جنگل میں عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ صرف ایک لکڑی کی روٹی ان کے پاس تھی جسے کبھی کبھار وہ دانتوں سے کاٹتے تھے۔ پھر 12 سال انہوں نے کنویں میں الٹے لٹک کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیے۔ اب ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ الٹا لٹک کر کون سی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ عبادت کس نے سکھائی ہے، اور اس عبادت کو کہاں سے سیکھا انہوں نے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے ہے، سنت نبوی میں اس کے بارے میں کہاں سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس عرصے کی نمازیں، روزے اور وضو اور غسل وہ سب کہاں گئے؟ ان لوگوں کے ہاں یہ بزرگ ہیں، جبکہ وہ 3 صحابہ جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں،
दूसरे ने कहा था मैं हमेशा दिन को रोजा रखूंगा, कभी रोजे के बगैर नहीं रहूंगा। और तीसरे ने कहा था कि मैं औरतों से निकाह नहीं करूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ, लेकिन मैं क्याम करता हूँ और सोता भी हूँ, रोजे रखता हूँ, कभी नहीं भी रखता, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। तो जिसने मेरे तरीके से बेरगबती की वो मुझसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिनसे इन लोगों के इस बातिल अकीदे का रद्द होता है कि अल्लाह के रसूल और खास बंदे मरते नहीं। और बाज जाहिल लोगों ने तो एक अबारत भी बना रखी है जिसे वो कुरान की आयत करार देकर सुनाते हैं, याद रखो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतूना वलाकिन्नहुम मिन दारी इला दारी यंताकिलून। याद रखो, अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई शख्स कह बैठे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फलां बुजुर्ग फौत हो गए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये गुस्ताख है। उसे जान से मार देने तक से भी बाज नहीं आते। कहते हैं बुजुर्ग मरते नहीं, फौत नहीं होते, बल्कि वो पर्दा फरमा जाते हैं, हमारी नजरों से छुप जाते हैं, लेकिन जिंदा होते हैं और हमारे पास ही होते हैं। अल्लाह ताला ऐसा कीदा रखने वालों की इस्लाह फरमा दे। अब देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल हमेशा रहने वाले नहीं थे, बल्कि अपनी तबई जिंदगी गुजार कर फौत हो गए। जिस तरह के सूरत अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, वमा जालना लिबाशरिन मिन कब्लिकल खुल्द अफइन मित्ता फहुम खालिदून, और हमने तुझसे पहले किसी बशर के लिए हमेशा की जिंदगी नहीं रखी, तो सो क्या अगर तू मर जाए तो ये हमेशा रहने वाले हैं। फिर हमने इनसे सच्चा वादा कर दिया तो हमने इन्हें निजात दी और इससे भी जिसे हम चाहते थे, और हमने हाथ से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबह यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम नहीं समझते। दुनिया की किताबों में अगर किसी का नाम आ जाता है, गिनीज बुक का वर्ड बोलते हैं शायद, जिसमें कहते हैं कि नाम जब आ जाता है तो वो लोग खुद को बड़ा हीरो समझते हैं और उसके लिए बेइंतहा मेहनत और मशक्कत करते हैं, और वहां पर जिसका नाम दर्ज हो जाता है तो वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है, अगले साल वहां पर कोई और आ जाता है। लेकिन एक वो किताब जिसके अंदर आपका नाम आ जाए, और उस किताब की कोई वैल्यू ही नहीं है कि क़यामत तक एक किताब के अंदर आपका नाम आ गया है। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अल इंसान, इंसान का नाम कुरान मजीद के अंदर आया है और ये हमेशा यानी क़यामत तक रहेगा। तो इसके लिए कितनी कोशिश करते हैं। 1 साल का नाम लिखवाने के लिए दिन रात अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं, तो इस किताब के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इस किताब के लिए भी कभी आपने ऐसा किया है कि आज स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं, आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेते हैं, या आज हमने कोई काम नहीं करना, आज सिर्फ हमने कुरान पढ़ना है, इसको समझना है, या फिर आज हमने सिर्फ कुरान की दावत देनी है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? इसके लिए, कुरान के लिए ऐसी कोशिश कभी की है? इक्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया है, जबकि लोग अभी तक गफलत में डूबे हुए हैं। सब लोगों के हिसाब का वक्त, इसके बावजूद इन्हें कुछ फिक्र ही नहीं, बल्कि वो बहुत बारी गफलत में पड़े हुए हैं। यानी दुनिया की दिलचस्पियों में इस कदर गुम हैं कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी गफलतिन की तफसीर गफलतु अहली दुनिया, दुनिया वालों की गफलत फरमाई है। हिसाबुहुम, हिसाब के लफ्ज में दुनिया और आखिरत दोनों का मुहासबा शामिल है। दुनिया में मुहासबा जैसे कि कफार क्रैश को बदर और फतह मक्का की सूरत में पेश आया, और हर इंसान को साल में 1 या 2 दफा पेश आता रहता है। जिस तरह कि अब लोगों को कोरोना वायरस का जो मुहासबा है वो पेश आ गया है कोरोना वायरस की सूरत में। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनी सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। और क्या वो नहीं देखते कि वो हर साल 1 या 2 मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी वो ना तो तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं। दुनिया के मुहासबे के फौरन बाद
मौत की सूरत में मुहासबा पेश आएगा। फरिश्ते कफार की जानें निकालते हुए कह रहे होंगे, याद रखें ये सिर्फ कफार के साथ ही नहीं, सबके साथ ये मामला होने वाला है जो अल्लाह के मुनकर हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। आखरिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयतों से तकब्बर करते थे। मौत के बाद कब्र के सवाल जवाब की सूरत में मुहासबा होने वाला है और आखिरत में क़यामत के दिन हिसाब होगा। हिसाब की कुछ सूरतें तो जिंदगी में पेश आती रहती हैं, आए रोज। फिर मौत के करीब, जिसमें किसी को कोई शक ही नहीं, रही क़यामत तो अगरचे वो लोगों को बहुत दूर दिखाई देती है, मगर हर आने वाली चीज को करीब समझें, मौत को करीब समझें। जो चीज देखी नहीं, नजर नहीं आती, उसे बिल्कुल अपने पास ही समझें, खा वो कितने ही इंतजार के बाद क्यों ना आए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, बेशक वो इसे दूर ख्याल कर रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। इसलिए यौम हिसाब बहुत करीब आ गया है कि दुनिया की मुद्दत का अक्सर हिस्सा गुजर चुका। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, बल्कि अब तो क़यामत ही आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब भेजे गए हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगलियों को जोड़कर दिखाया कि मैं और क़यामत इस तरह साथ साथ हैं, जिस तरह के इन दो उंगलियों के दरमियान में कुछ नहीं है, उसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान में कुछ नहीं है। यानी क़यामत तक अब कोई और नबी नहीं आएगा, कोई और शरीयत नहीं आएगी और मेरे बाद सिर्फ क़यामत ही आएगी। जो लोग क़यामत की तैयारी नहीं करते, उनकी मिसाल एक निकम्मे और नालायक तालिब इल्म के जैसी है, जिसे मालूम होता है कि इम्तिहान यकीनन होना है, मगर वो इसलिए उसकी तैयारी नहीं करता, उससे बेपरवाह रहता है। कभी इम्तिहान की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, अभी जो इम्तिहान की डेट है वो फिक्स नहीं हुई। इसके बारे में हाफिज इब्न कसीर ने एक शेर नकल फरमाया है, लोग अपनी गफलतों में पड़े हुए हैं जबकि मौत की चक्की पीसती चली जा रही है। लफ्ज हिसाब का सुनते ही दिल डूबने लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है, आप लोगों को लगता है? और जिंदगी में हम किसी न किसी हिसाब में मुब्तला रहते हैं। जब बचपन में होते हैं तो अपने खिलौनों का हिसाब लगाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो हमें अपने ग्रेड की फिक्र लग जाती है, फिर हम ग्रेड के हिसाब में पड़ जाते हैं। बड़े होते हैं तो स्कोर्स के हिसाब में मुब्तला हो जाते हैं, या आज फलां खिलाड़ी ने कौन सी स्कोर की, कितनी स्कोर की, आज फलां ने कितने छक्के लगाए, फलां ने आज कितने चौके लगाए हैं। जब पर गए तो पैसों का हिसाब करने लगे, थोड़ा और बड़े तो दुनिया की आबादी की फिक्र लग गई कि कौन से मुल्क की कितनी आबादी है, हमारे मुल्क की आबादी का तनासर कितना है, यानी जमीन का कितना हिस्सा खुश्की पर मुब्तला है और कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। बड़े हुए तो अपने अपने बच्चों की फिक्र लग गई, किसको कितनी जायदाद देनी है, कौन सी जगह खरीदनी है, किस बच्चे के हिस्से में कौन सी जगह आएगी, किस बच्चे के लिए कितना पैसा बनाया है। यानी फिर बच्चों की शादियों की फिक्र और उनके लेन देन का हिसाब लग जाता है कि फलां प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी, फलां शॉप कितने में खरीदनी है, फिर फिक्र। और उसके साथ साथ जब मजीद बड़े हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, फिर हमें ये फिक्र लग जाती है, फिर हम इस हिसाब में पढ़ते हैं कि डॉलर का क्या रेट है, रियाल की कौन सी कीमत है, कौन से मुल्क के पैसे की कौन सी वैल्यू है, हमारे मुल्क के पैसे की कितनी वैल्यू है। यानी हम किसी न किसी तरह हिसाब में खुद को उलझाए रखते हैं और आखिरकार एक वक्त आ जाता है जिसके बारे में कहा जाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सारी उम्र हिसाब किताब में उलझते रहते हैं और फिर इसी मालो दौलत और इसी हिसाब की गफलत में हम अपनी हलाकत को जा पहुंचते हैं। फिर इंसान कमजोर होता है और दूसरों को देख देख कर खुद को तसल्ली देता रहता है, लेकिन फिर एक दिन आएगा जब असली टेस्ट देना पड़ेगा और फिर हमारे सामने वो सारे अमाल खुलकर आ जाएंगे।
جس سے ہم کبھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ کون سے اعمال بھلا، کون سا رجسٹر ہمارے سامنے کھلنے والا ہے؟ نامہ اعمال کا رجسٹر۔ اس میں نبیوں کے بشر ہونے کی بات بھی ہے۔ انبیاء وقت کے بشر تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، انہیں موت بھی آتی تھی۔ پھر اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن میرے اور آپ کے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی ہے، غفلت کی وجہ سے اسے اراض نہیں برتنا اور زندگی کو ہنسی مذاق نہیں بنانا، نصیحت کو توجہ سے سننا ہے۔ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں، اور یہ قرآن کا موضوع کہ میں انسان ہوں۔ تو آپ نے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ قرآن کا موضوع ہیں، تو کیا آپ اس قرآن کو شوق سے پڑھتی ہیں، اس کی نصیحتوں پر عمل کرتی ہیں اور اس کے احکامات پر غور و فکر کرتی ہیں؟ اب اگلا رکوع نوٹ کر لیں، آیت نمبر 11 سے 29۔ حق باطل کا دماغ کچل دیتا ہے۔ یہ 100% سچی بات ہے۔ حق اور باطل ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ جہاں پر حق آ جاتا ہے وہاں پر باطل کو ایسی ضرب پڑتی ہے کہ دھتکار کر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دی جو ظالم تھی، متکبر تھی، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور ان کے بعد اور نئے لوگ پیدا کر دیے۔ یعنی اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ متکبروں کو توڑ کر رکھ دے اور ان کی جگہ پر نئے لوگوں کو لا آباد کرے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو پھر اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کدھر بھاگ رہے ہو؟ آپ ادھر ہی رہو۔ اب دیکھیں نا، جب کسی بستی میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کرونا ہے تو لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو بڑے غافل بنے ہوئے تھے، بڑے سرکش بنے ہوئے تھے، بڑے کھیل کود میں مصروف تھے، اب کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ادھر آؤ واپس اسی جگہ پر۔ کس لیے؟ حساب دینا ہے۔ ہمارا عذاب محسوس کیا، اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ کھڑے تھے۔ بھاگو نہیں اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یعنی جہاں پر رہے ہو، کھاتے پیتے رہے ہو، موج مستیاں کرتے رہے ہو، اسی جگہ پر واپس لوٹو تاکہ تم سے حساب لیا جائے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم تو ظالم تھے۔ تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے، بجھے ہوئے بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اللہ کے ہر معاملے میں، اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے کہ تم لوگ اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کی طرف دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے طے بتے 7 آسمان بنائے، ان کے اندر کھڑکیاں اور دروازے رکھے، اور انہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر رکھا۔ تو اس کی طرف دیکھ کر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہاری نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، غور و فکر کیے بنا واپس کیسے آ جاتی ہے؟ کیوں تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیکار بنائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب مذاق نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں بنائی گئی، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ذرا برابر تھکتے ہیں۔ لفظ لفظ پر غور کرتے جائیے گا۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ پہلے پڑھیں گے اور بعد میں پھر ان پر بات ہوگی۔ یا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے۔ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا یہ خوبصورت نظام درہم برہم ہو جاتا، دونوں خداؤں کے درمیان اختلاف ہو جاتا۔ اب دیکھیں کس طرح سے اگر 2 خدا ہوتے، 2 اللہ ہوتے، ایک اللہ کہتا کہ میں نے ناسا کو لڑکی بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں،
میں نے لڑکا بنانا ہے۔ اب ہونا کیا تھا کہ دونوں خداؤں کے بیچ میں تکرار ہو جانی تھی اور ناصرہ کی پیدائش کا معاملہ ڈیلے ہو جانا تھا۔ جب بھی کسی معاملے پر تکرار ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے ہی کیا کرتے ہیں نا کہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو پڑا رہنے دے جب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ جو کائنات کا نظام اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں اس سارے نظام کا سسٹم ہے، اسی نے اس سارے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک ملک پر دو حکمران حکومت نہیں کر سکتے، ایک گھر میں دو حکمران نہیں بن سکتے، یعنی ایک گھر کے اندر دو لوگوں کی چدراہٹ نہیں چل سکتی، ایک جنگل میں دو بادشاہ یعنی دو شیر حکمران نہیں ہو سکتے، ایک تالاب میں دو مگرمچھ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اس پورے کائنات کے نظام میں دو خدا نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہے، اگر اس کے سوا کوئی اور ہوتا تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ پاک ہے، اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا، اس کے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل۔ یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تو پھر دلیل دو اس چیز کی، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل۔ یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں وقال اتخذ الرحمن ولدا، کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا کوئی بیوی ہے، عقلی اور نقلی دلیلوں سے یہ آیت ان کے شرک کی تردید کرتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے صاحب اولاد ہونے کے قائل تھے۔ عرب کے بعض مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض یہود کا کہنا تھا کہ نعوذ باللہ جنات اللہ تعالیٰ کے سسرال ہیں جن سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، محمد، است، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ چونکہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہہ کر رد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، یعنی باپ اور اولاد ایک جنس ہوتے ہیں۔ اب کہاں رحمان کہ جس کی کمال رحمت سے یہ کائنات وجود میں آئی، وہ ان سب سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد سبحانہ کہہ کر اس کا رد فرمایا، یعنی جن کمزوریوں کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان سے پاک ہے۔ انسان کو اولاد کی ضرورت اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے تاکہ وہ مشکل میں ان کی مدد کریں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، اور ان مرنے کے بعد ان کی وراثت کے یا ان کے جانشین بنے۔ پھر اولاد کے لیے بیوی بھی لازمی ہوتی ہے۔ انسان اپنی خواہش نفس کی وجہ سے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد بل عباد، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، یعنی جنہیں یہ لوگ اولاد کہہ رہے ہیں
وہ تو بندے اور غلام ہے۔ غلام اپنے مالک کی اولاد نہیں ہوتا اور اولاد اپنے باپ کی غلام نہیں ہوتی۔ بندگی اور ولدیت جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد کیا کہہ کر رد فرمایا؟ مکرمون، کفار نے ان ہستیوں کی عظمت شان کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس شبے کو یہاں پر رد کر دیا اور فرمایا کہ ان ہستیوں کی تمام عظمت و رفت صرف اس لیے ہے کہ انہیں عزت عطا کی گئی ہے، اس میں ان کا اپنا تو کچھ کمال نہیں۔ یہ اللہ پر تیر تکے، کیا کہتے ہیں، تکوں کے تیر پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ناحق اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، وہ پاک ہے، اسے اپنی اس کائنات میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور اس کا تمام سلسلہ ایک کھیل تماشا کے لیے بنایا ہے اور زندہ اور دوبارہ زندہ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حساب کتاب اور جنت دوزخ سب فرضی قصے کہانیاں ہیں، تو تمہارے اس بیان کا نتیجہ تمہاری بربادی کی صورت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تمہاری بربادی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب جو آیت ہم نے چھوڑی تھی، بھاگو نہیں اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے، یعنی پوچھا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہا جائے، یا فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ بھاگو نہیں بلکہ ان جگہوں کی طرف جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف واپس آؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ ان تمام نعمتوں کی تم نے کیا قدر کی۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی انہی مجلسوں میں دوبارہ واپس آؤ تاکہ پہلے کی طرح تمہارے نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر تم سے سوال کریں کہ سرکار کیا حکم ہے، حکم کیجئے مالک۔ اور اس کا تیسرا معنی کیا ہے کہ بھاگو نہیں بلکہ اپنی وہی پنچایتیں اور کونسلیں جما کر بیٹھو تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل تم سے پوچھنے کے لیے آئیں اور مانگنے والے تم سے مانگنے کے لیے آئیں جنہیں تم فخر و ریا کے لیے دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ نمبر 1 ان کا مذاق اڑانے کے لیے، نمبر 2 ڈانٹنے کے لیے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا مددگار پکارتے ہو، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، انہیں جب کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی ہے تو یہ تو خود بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری مصیبت میں تمہارے کیا کام آئیں گے؟ کیا کبھی دیکھا کسی نے کہ کسی بزرگ کسی پیر کو موت نہیں آئی؟ اور یاد رکھیں اگر یہ لوگ قسمت بدلنے پر قادر ہوتے تو کیا یہ لوگ اپنی قسمتیں خود نہ بدل لیا کرتے؟ میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، غریب گندے سے حلیے میں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے، عجیب و غریب غلیظ سا حلیہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا اگر وہ ان ساری کرامات پر قادر ہیں تو اپنے لیے کچھ وہ بہتر نہ کر لیں؟ کیا پتا چلا زمین و آسمان کی پیدائش کھیل تماشا نہیں، دنیا کی حقیقت کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ خود اپنی مدد کے حقدار نہیں، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد وہ کیا کریں گے؟ اس لیے صرف مدد کے لائق اللہ کی ہستی ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، 30 سے 41، 30 سے 41، ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا، کیا یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمانوں اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ دیکھا ہے آپ نے آسمان کو؟ ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے اور پھر بتائیے کیا اس کے اندر کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے بنایا بالکل صاف، اس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی نشان، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر اسی کے اندر سے میں نے پانی بھی نکالا، یعنی بارش برسائی۔
जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाई तो जमीन हिल रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर मजबूत पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि वो हिल ना सके। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कशादा रास्ते बना दिए ताकि रास्ता तलाश कर सको, सफर कर सको। और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो उसकी निशानियों से मुंह फेरने वाले हैं। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद पैदा किए, सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। और हमने तुझसे पहले किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं रखी, सो क्या अगर तू मर जाए तो ये हमेशा रहने वाले हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत को चखने वाली है। और हम तुम्हें बुराई और बुलाई में मुब्तला करते हैं, किस लिए? आजमाने के लिए, और तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। हर जान मौत का जायका चखने वाली है। इस आयत में तमाम बुत परस्तों की तरदीद है जो अपने देवी देवताओं के हमेशा जिंदा रहने का अकीदा रखते हैं। इसी तरह कब्र परस्तों का भी, जो अपने दाताओं, हज तरवाओं और मुश्किल किशाओं के लिए मौत का लफ्ज एक गाली समझते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी बुजुर्ग के बारे में मौत या फौत का लफ्ज आए तो वो इसकी बजाय इंतकाल का लेते हैं, मतलब कि इनकी जगह बदल गई है। वो जिंदा हैं लेकिन उन्होंने अपनी जगह को तब्दील कर लिया है, पर्दा फरमा गए हैं, हमें नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। अल्लाह के बंदे ये नहीं सोचते कि मौत तो मोमिन का तोहफा है जिसके बगैर इसके लिए अल्लाह ताला की मुलाकात और उसका दीदार मुमकिन ही नहीं। कुछ लोगों ने मेरी मौत की तमन्ना की है और अगर मैं मर जाऊं तो ये ऐसा रास्ता है जिसमें मैं अकेला नहीं। फरमाने बारी ताला है, सूरत ar-रहमान है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ इस जमीन में है सबका सब फना होने वाला है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रहेगी। सो इस शख्स से कह दो जो जाने वाले के बाद उसकी जगह का तलबगार है कि तू भी इस जैसी एक और मौत के लिए तैयार हो जा और समझ ले कि वो बस आ ही चुकी है। लोग मौत से डरते हैं जबकि जो मोमन होता है वो अल्लाह का दीदार चाहता है। और अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है ना कि इंसानी आंख अपनी जिंदगी में मुझे नहीं देख सकती। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था तो अल्लाह ने यही कहा था ना कि मुझे नहीं देख सकते, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। जब मोमन बंदों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह ताला से मुलाकात करें, और ये मुलाकात और ये ख्वाहिश मौत के बिना पूरी नहीं हो सकती। हमें अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए मौत के प्याले को चखना पड़ेगा। मौत के जायके हैं कुछ कड़वे और कुछ मीठे। पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह उसकी भी वजाहत करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं किसी को भलाई में मुबतला करके, किसी को बुराई में मुबतला करके, किसी को बीमारी में, किसी को आजमाइश में, किसी को माल की कमी से, किसी को सेहत की कमी से, किसी को औलाद की कमी से। इसी तरह हम किस लिए उनको मुबतला करते हैं इन चीजों में, ताकि हम उन्हें आजमाएं, उनकी आजमाइश हो सके। यानी हम कभी तुम्हें सख्ती से दो चार करते हैं, कभी नरमी का सलूक करते हैं, कभी तुम पर बीमारी आती है, कभी सेहत आ जाती है, कभी दौलत वाफर होती है और कभी गुर्बत आ जाती है। गर्ज के इन तमाम हालतों से मकसद तुम्हारी आजमाइश है कि तुम नेमत पर शुक्र और मुसीबत पर सब्र करते हो या नहीं। काफिर और फासिक खुशहाली में बुखल और तकब्बर करने लगता है और मुसीबत में बेसब्रा हो जाता है, जबकि मोमन इसके बरक्स है। और जब तुझे वो लोग देखते हैं जिन्होंने कुफर किया तो तुझे मजाक ही बनाते हैं। क्या यही है जो तुम्हारे मबूदों का जिक्र करता है और वो खुद रहमान के जिक्र ही से मुनकर है? इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खैर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और आग की आमद लोगों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश भी थी कि कौन नेमत की कदर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है और कौन नाशुक्री और कुफर करता है। इस आयत में इस नेमत के अता होने पर नाशुक्री करने वालों, यानी जो नाशुक्री करने वाले लोग हैं, उनका रवैया जिक्र फरमाया है, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते और आपका मजाक बनाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात संजीदगी से नहीं सुनते थे। इंसान सरासर जल्दबाज पैदा किया गया है। मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा। इंसान सबसे पहले जिस चीज की जल्दी में चाहता है वो क्या कहता है? ले या अजाब, दिखा दे क्यामत, ले या क्यामत जो आनी है। अल्लाह ताला कहता है साउरीकुम आयाती
अनकरीब मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, सो मुझसे जल्दी का मुतालबा न करो। और वो कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। काश वो लोग जिन्होंने कुफर किया इस वक्त को जान लें जब वो ना अपने चेहरों से आग को रोक सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना उनकी मदद की जाएगी, बल्कि वो उन पर अचानक आएगी तो इन्हें मबहूत कर देगी, यानी हक्का बक्का हो जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। फिर वो ना इसे हटा सकेंगे और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। और बिलाशुबा यकीनन तुझसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उन्हें इसी चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। क़यामत अचानक आएगी, इसलिए इसके लिए अचानक का बगततन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आग का चारों तरफ से घेरना क़यामत के दिन ही होगा। अचानक आने की वजह यह है कि इसके आने से पहले उसका वक्त मालूम करने की कोई सूरत नहीं, और ना अल्लाह ताला ने वो किसी को बताया है। ना क़यामत आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आएगी कि इसके आने का इल्म हो जाए, बल्कि एकदम से अचानक आएगी। इसीलिए क़यामत को अस्साअतु कहते हैं, इसलिए कि वो एक साथ घड़ी यानी एक घड़ी में कायम हो जानी है, पलक झपकने में, एक लम्हे में, पता ही नहीं चलना। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे और अचानक से क़यामत आ जाएगी और वो मबहूत हो जाएंगे, हक्का बक्का रह जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस हाल में कायम होगी कि दो आदमियों ने अपना कपड़ा फैलाया होगा, फिर ना इसकी खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और ना इसे लपेट सकेंगे। और क़यामत इस हाल में कायम होगी कि आदमी अपने दूध वाले जानवर का दूध लाएगा तो उसे पिएगा नहीं, और क़यामत इस हाल में कायम होगी कि वो अपने हौज की लपाई कर रहा होगा तो उसमें अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकेगा। और क़यामत इस हाल में कायम होगी कि उसने लुकमा अपने मुंह की तरफ उठाया होगा तो उसको खा नहीं सकेगा, किस लिए अचानक आ जाएगी, अचानक पकड़ लेगा तो वो हक्का बक्का रह जाएंगे। फला यस्ततीऊना रद्दहा, और उनकी जरूरत नहीं है कि वो उसको हटा दें, उसको टाल दें, यानी वो इन्हें परेशान कर देगी, हैरान कर देगी, और उनमें हिम्मत नहीं होगी कि वो इसको खुद से हटा लें। और फिर वो ऐसी चीज भी नहीं है कि जिस पर वो सब्र कर सकें। वला हुम युनज़रून, और फिर उन्हें किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं मिलेगी कि एक लम्हा आराम कर लें, क्योंकि मोहलत की मुद्दत तो उससे पहले थी जो कि पूरी हो चुकी। तो क्या सीखा कि जल्दबाजी नहीं करनी। इंसान एक बात की जल्दी बहुत मचाता है, मालूम है ना क़यामत कब आएगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं इसके, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। कितने खुश नसीब थे सहाबा कराम, कितनी खुशी होती होगी ना कि जब दिन भर के थके मांदे मस्जिद नबवी के दरवाजे में आते होंगे और सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा, बहुत हसीन, रोशन, चमकता हुआ तरोताजा चेहरा देखने को मिलता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हसीन थे। एक रात सेहन में बैठे हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग की चादर ली हुई थी और मैं कभी चांद की तरफ देखती और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहती है मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत और रोशन है। इसीलिए कहते हैं बदरुद्दुजा, आप हमें तमाम चीजों के बारे में खबरदार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तमाम चीजें पानी से पैदा की गई हैं। यह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सीखने का अंदाज था। फिर इसमें मौत का जिक्र बहुत ज्यादा है। मौत के दो जायके हैं, बोला था पहले, एक मीठा और एक कड़वा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान मौत को चखने वाली है। मौत का लफ्ज हमारे अंदर किस एहसास को जगाता है, खौफ को या परेशानी को? यकीनन खौफ और परेशानी को जगाता है, जबकि यही लफ्ज सहाबा कराम के लिए बहुत खुशी का बाइस था, क्योंकि वो जानते थे कि मौत से गुजरकर ही अल्लाह से मुलाकात होगी और मोमिन की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत में अल्लाह का दीदार करे। ये बात अल्लाह ताला ने लिख दी है कि मौत के दरवाजे से गुजरे बिना अल्लाह ताला से मुलाकात
نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے موت سے ڈرنے کی بجائے اس کی تیاری کیجیے۔ بندہ مومن ہر لمحہ اللہ کو تلاش کرتا ہے، کبھی نمازوں کے ذریعے، کبھی سجدوں کے ذریعے، کبھی راتوں کے قیام اور اپنے رکوعوں میں، تو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے بارے میں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ صبر کا دامن تھام لینا ہے، صبر کو نہیں چھوڑنا، رحمان کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ رحمان کے ذکر سے غافل ہونے والے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، اور آپ نے دین کا مذاق نہیں اڑانا، اللہ کے نظام کائنات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 42 سے 50۔ روز محشر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا، ہر جان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گی۔ کہہ دے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پوچھتا ہے کون تمہاری حفاظت کرنے والا ہے؟ وہی تو حفاظت کرنے والا ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ خود کانپ رہے ہوں گے، بے بس ہوں گے، وہ اپنی مدد کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہ تمہارے خود ساختہ معبود اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے، تو تمہارا بچاؤ کیسے کریں گے؟ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو آتے ہیں، اسی کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دے میں تو تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب کبھی ڈرایا جائے، اور یقیناً اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ چھو جائے تو ضرور ہی کہیں گے ہائے ہماری بربادی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ لپٹ، نفخہ، کسی چیز کا ایک دفعہ کا تھوڑا سا حصہ واقع ہونا، مثلا ہوا کا ہلکا سا جھونکا، آگ یا گرمی کی معمولی سی لپٹ، خوشبو کی ہلکی سی لپٹ۔ یعنی آج تو یہ لوگ تکبر کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہیں، مگر جلد ہی ان کی یہ حالت بدل جائے گی، اور عذاب کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اگر صرف ایک مرتبہ اس کی ذرا سی لپٹ انہیں چھو بھی گئی تو ساری شیخیاں ان کی ختم ہو جائیں گی، اور وہ واویلا کرنے لگیں گے، چیخنے چلانے لگیں گے، مگر اس وقت چیخو پکار فائدہ نہیں دے گی۔ کفار کا عذاب دیکھتے ہی اپنے ظالم ہونے کا اقرار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر ذکر کیا۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی ان متقی لوگوں کے لیے۔ کفار کے پاس جب تک قدرت رہتی ہے وہ عدل و انصاف سے کنارہ کش اور ظلم و دجور پر تلے رہتے ہیں، اور اختیار ختم ہوتے ہی حق کا اعتراف کرنے لگتے ہیں، جس طرح کہ فرعون نے مرتے وقت کیا تھا، لیکن پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائماً بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انصاف پر قائم ہے، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی انصاف کر دیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ بہت بے لاگ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی انصاف نہ مانگیں، بلکہ ہمیشہ اس سے اس کی رحمت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا ہے نا کہ اگر مجھ سے انصاف مانگے یا میں فوراً ان کو ان کی غلطیوں پر پکڑ لیتا تو پھر روئے عرض پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان رشوت لیتا ہے، یوں سمجھ لے کہ ایک ماں کا بیٹا رشوت لیتا ہے، پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، بدنامی بھی خوب ہوتی ہے، ڈنڈے بھی پڑتے ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے بیٹے کی محبت میں؟ اللہ میرے بیٹے کے ساتھ انصاف کر۔ بیٹا کانپ جاتا ہے، ماں ایسا نہ کہہ، پتہ ہے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، انصاف آ گیا تو بہت مار پڑے گی، بہت ذلیل ہو جاؤں گا۔ کہا ماں اللہ سے انصاف نہیں، اللہ سے رحم مانگ، اللہ سے اس کی رحمت مانگ۔ تو کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ اللہ سے
انصاف نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہے، اس کی شفقت، اس کا فضل و کرم مانگنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے میزان رکھنے ہیں جس میں ہمارے ہر چھوٹے بڑے اعمال کو تولا جائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا نا تو میں اسے بھی لے آؤں گا قیامت کے روز۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جمع کا لفظ ہے نا، موازینہ، کہ بہت زیادہ ترازو ہوں گے جن کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر یا تو ہر آدمی کے لیے الگ سے ترازو ہوگا یا ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی نہ نیکیوں میں کچھ کمی آئے گی نہ برائیوں میں کوئی اضافہ ہوگا، سب لوگ جو لے کر آئیں گے اسی کا بدلہ پائیں گے۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھا کتنا اعتماد ہے، جب اپنی چیز ہوتی ہے تو بندے کے اندر اسی طرح اعتماد آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو مالک ہے ہر دن کا اور ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن کا بھی وہی مالک ہے، تو کتنا غرور ہے، لائق ہے نا اس کے کہ وہ اس بات پر غرور کرے، اس بات پر فخر کرے کہ ہے کوئی میرے جیسا تو میرے سامنے آئے، لاؤ، آگے آئے گا، بلاؤ ذرا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم میرے سوا پکارتے تھے۔ اللہ کہتا ہے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر نہ ہمارے حساب کے بعد کسی پڑتال کی گنجائش ہے اور نہ کہیں پر اپیل ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر رحم کی درخواست بھی مسترد کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جائے تو پھر ہر قسم کی اپیل کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب تو دو اور لو، یعنی جو دیا ہے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی ان متقی لوگوں کے لیے۔ سورت کے شروع سے ہی لے کر توحید، نبوت اور قیامت پر بات چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر چند انبیاء کے واقعات کا آغاز پھر سے ہونے والا ہے۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان انبیاء کی طرح آپ بھی پوری طرح تندہی سے دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں، اس راہ میں آنے والی ہر مشکل میں صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی تفصیل ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب بشر تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دونوں کتابوں کا ذکر اکٹھا آتا ہے، کیونکہ دعوت کے ساتھ جہاد کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور دعوت کے سلسلے میں دونوں کے درمیان بڑی مماثلت ہے۔ الفرقان واضح و ذکر للمتقین، یہ جو کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، فرق کرنے والی چیز تورات بھی ہے اور معجزے بھی جو انہیں جادوگروں کے لیے دیے گئے تھے، اور ایک فرقان ہمارا قرآن مجید بھی ہے، معجزات اور نصرت الہی، ذکر للمتقین، اس میں تینوں صفت ہیں کیونکہ تورات، معجزات اور نصرت الہی تینوں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہیں، ایمان کی روشنی بھی ہے اور نصیحت بھی۔ مگر کتاب معجزات اور نصرت الہی کے مشاہدے سے حق اور باطل کے درمیان فرق، ایمان کی روشنی اور نصیحت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ یعنی قرآن سے نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو متقی ہے، جو بن دیکھے ڈرے۔ کون نصیحت پکڑتا ہے؟ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ کہیے کہ اللہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ کہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم منکر نہیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے؟ پوچھا کسے؟ کیا اس نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ، یہ سن کر صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دوں۔ آپ گواہ ہیں کہ یہ سب بھی اللہ کی راہ میں گواہ ہیں۔ آپ نے یہ جملہ کب کہا؟ جب ایک شخص نے اپنے غلام کو مارا، یعنی جب ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، اور پھر بتایا کہ دیکھو ان ماسیوں اور غلاموں کے بارے میں، یعنی لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں، اپنے گھروں میں کام کرنے والے اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، یعنی کہ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ یا پاؤنڈز اور ڈالر نہیں ہے، ہماری زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور بہت ساری نیکیاں اور عبادات کو لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا کہ لوگ آتے جائیں گے اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی۔ وہ لوگ آتے جائیں گے اور حق کا دعویٰ کریں گے۔ وہاں روپیہ پیسہ تو ہے نہیں کہ جس سے وہاں پر تبادلہ ہونا ہے، وہاں تبادلہ صرف نیکیوں کا ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ جب وہ لوگ دعویٰ کریں گے وہاں اور تو کسی چیز سے بدلہ نہیں ملے گا، تو اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق ابھی باقی رہتے ہوں گے، کہا جائے گا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، ابھی حق باقی ہیں، اب کیا کریں؟ اب اللہ فرمائے گا ان لوگوں کی جنہوں نے حق کا دعویٰ کیا ہے ان کے گناہ پکڑو اور اس شخص کے اوپر ڈالتے جاؤ۔ تو ہوگا کیا کہ وہ شخص جو ڈھیروں ڈھیر عبادات لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، وہ اس وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، یعنی گناہوں کے ڈھیر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کی نصیحت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ان باتوں کو ہلکا مت لیجئے گا۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے ابھی معافی مانگ لیں، ابھی وقت ہے، روز قیامت معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ تو کیا سیکھا ہے کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، نقلی معبودوں سے مدد نہیں مانگنی، وہ تو خود مدد کے طالب ہوں گے، قرآن کا پیغام سن کر ماننا ہے، اللہ کے ذکر سے سچا تعلق جوڑنا ہے، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا ہے اور روز قیامت کے حساب کی تیاری کرنی ہے۔ الحمدللہ اب تو نصف صورت ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے انبیاء جن کی ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری، جنہوں نے کبھی ذرا بھی شرک نہیں کیا، جن کی زندگی میں بیماری بھی آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، آگ میں ڈالا گیا تو بھی اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے تو بھی اللہ کو پکارا۔ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ دیکھیں گے، اب پورا قرآن پڑھیں گے، آپ کسی نبی کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی نبی نے کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے ہیں، کسی قبر والے سے مدد مانگی ہے، یا کسی نبی کے ہاتھ پر آپ کو دھاگا بندھا ہوا نظر نہیں آئے گا، کڑا پہنا ہوا نظر نہیں آئے گا، تعویذ پہنا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 51 سے 75 حضرت ابراہیم اور ان کی آزمائش آگ سے کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ تذکرہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر صورت میں ان کا تذکرہ ہے۔ اگر کسی سے رشک کیا جائے یا کسی سے حسد محسوس کرنا ہوتا تو حضرت ابراہیم سے حسد کیا جا سکتا تھا کہ ہر صورت کے اندر ان کا نام آ رہا ہے۔ اتنی تعریف، اتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ التماثیل، تمثال ان کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی مثل بنائی ہوئی صورت، مجسمہ۔ بت پرست عموماً انسانوں کے مجسمے بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ سمجھ بوجھ جو موسیٰ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ہونا اور بتوں اور دوسرے تمام معبودوں کا باطل ہونا۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، چاند اور سورج کو بھی پوجتی تھی اور بادشاہ کو بھی رب مانتی تھی۔ یہاں پر بتوں کے بے اختیار ہونے کی تبلیغ ہے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی، یعنی یہ جو حقیر سی مورتیاں بتوں کی، یہ جو شکلیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، آپ ان پر مجاور بنے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہل سکتے ہیں نہ جل سکتے ہیں۔ کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟
انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرنے والے پایا ہے، دیکھا ہم نے اپنے باپ دادا کی تقلید کرنی ہے، پہلے بھی ایسے ہی چلتا تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، یہ ہے بے لوگ حق کہنا، حق والے اتنے نڈر ہوتے ہیں۔ کسی بھی بات کو ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہا بلکہ صاف بول دیا کہ تم اور تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے کہ مذاق کر رہے ہو؟ کیا چیز لے کے آئے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو یعنی اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور صرف ایک تمہارے لائے ہوئے اللہ کی عبادت کریں؟ کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں ضرور ہی تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قصے مشہور کیے ہوئے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کی سندیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے خود کے بنائے ہوئے من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں مشہور کر رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے بتوں کی تردید کے بعد سمجھا کہ ان لوگوں کو زبانی سمجھانا کافی نہیں ہے، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ضدی ہیں، بلکہ ان کے دماغوں میں ان کے بتوں کی خدائی اور مشکل کشائی کو جمع ہوا یہ جو عقیدہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک زبردست کاروائی کی۔ یہ کہا نا تدبیر کروں گا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کرنے والا ہوں جس سے ان کی بے بسی صاف واضح ہو جائے گی۔ چونکہ ان تک پہنچنا اور کارروائی کرنا آسان نہ تھا تو اس کام کے لیے انہوں نے اس دن کا انتخاب فرمایا جب سب لوگوں کے جشن پر جانے سے کارروائی کا موقع مل سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کے باطل ہونے کو عملی ثابت کرنے سے پہلے اللہ کی قسم کھا کر اپنے ارادے کا اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ پختہ قبروں یا آستانوں اور بتوں کو خفیہ طریقے سے توڑ دیتے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں اور اپنے اس عمل کو سنت ابراہیمی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر واقعی وہ سنت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ اعلان کر کے یہ کام کریں تاکہ اس کے نتیجے کے ذمہ دار بھی خود بنیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور پھر اس پر سزا بھی پائی اور اس پر استقامت بھی دکھائی۔ یہ نہیں کرنا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی ایک توڑ گیا ہے تو سزا سب کو ملی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے ایک آدمی کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں ان کے علاوہ کچھ باتیں مشہور ہیں جو کہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں ان کے اپنے والد اور قوم کے سامنے یہ بات کہنے کا ذکر فرمایا ہے، مگر قوم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کی۔ یعنی جب حضرت ابراہیم نے یہ دعویٰ کیا یا چیلنج کیا، دھمکی دی، تو انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کو گمان نہیں تھا کہ ایسا کچھ